جار رمضان یعنی جار و شہر الجار بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا مہینہ جو پڑوسی ہے رمضان کا. جب رمضان میں داخل ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو آمادگی اور جو تیاری کرنی ہوتی ہے اس کو شعبان میں ہی شروع کرنا پڑتا ہے. لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے روزے واجب کیے گئے تھے رسول خدا ماہ رمضان سے پہلے رمضان کے متعلق ماہ شعبان میں مختلف جمعوں کے خطبوں میں اور اپنے جو بھی لوگوں کے ساتھ بحث و گفتگو ہوتی تھی اس میں شعبان کی فضیلت کو بیان کیا کرتے تھے. خصوصاً جمعے کے جو خطبات ہوتے تھے اس میں مشہور خطبہ جو شعبان میں رسول خدا اکثر دیا کرتے تھے خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس خطبے کو آپ کے سامنے خطبہ نوم کے اندر بیان کروں، کیونکہ خطبہ ذرا لمبا ہے اس لیے 2-3 خطبوں میں وہ کور ہوگا، کیونکہ اس میں گو کہ وہ خطبہ شعبان ہے لیکن اس میں بیان جو ہے وہ رمضان کی تیاری کے سارے اصول اور رمضان کے بارے میں جو فضائل رمضان کے وہ بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. خطبے کے بعد ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے ایک سوال کیا. ہمارے اہل سنت کے منابع میں اور ہمارے شیعہ منابع میں اس روایات کو مختلف طریقوں سے ذکر کیا گیا ہے. اہل سنت کے منابع میں یہ روایات مختصر آئی ہیں اور ہمارے شیعہ منابع میں یہ روایت ذرا تفصیل کے ساتھ آئی ہے، کیونکہ مجھے ڈھونڈنے کا ٹائم نہیں ملا کہ میں اہل سنت کے دوسرے منابعوں کے اندر اس کو چیک کر سکوں کہ یہ باقی حدیث کا حصہ ہے، اس طرح کی حدیث وہاں موجود ہے یا نہیں. اس لیے میں اس کو ڈھونڈ کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی کروں گا. میں جو یہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ حدیث بحار الانوار میں بھی ہے اور اہل سنت کے یہاں مختلف ان کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر حدیث کا ایک شروع کا ٹکڑا موجود ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک عرب بدو تھا اور اس نے آنے کے بعد رسول خدا سے یہ سوال کیا کہ اے رسول خدا، میں عربی متن نہیں پڑھا اس کا، اے رسول خدا مجھے ایک ایسا عمل بتائیے، ایک ایسے عمل کی نصیحت کریں. اس نے 5 یا 6 چیزیں رسول خدا سے پوچھی اور اتنا ذہین تھا وہ کہ اس نے ایسی 6 چیزیں پوچھی کہ جو ہمارے لیے ایک راہ گشا کے طور پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے رسول خدا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا عمل کہ جو عمل انجام دینے کے بعد اللہ مجھ سے نزدیک ہو جائے اور میں اللہ سے نزدیک ہو جاؤں، یعنی اللہ مجھے پسند کرنے لگے اور میں اللہ کے نزدیک ہو جاؤں. دوسری چیز اس نے کہی کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے، یعنی نہ صرف اللہ مجھ سے محبت کرے بلکہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں میری محبت چھا جائے اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے. تیسری چیز اس نے کہی کہ اللہ کے رسول اس عمل کے نتیجے میں میری وضع مالی یعنی میری مالی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائے. یعنی سوال بڑا آپ سنیں کہ کتنا اس نے ٹیکنیکل سوال کیا ہے. پھر فرماتا ہے کہ کوئی مرض مجھے اس عمل کے نتیجے میں لاحق نہ ہو، کہ ایسا کام ہو کہ اس کے نتیجے میں مجھے کوئی مرض لاحق نہ ہو، کیونکہ ایک بدو تھا عرب تو اس نے سارے سوال اکٹھے جو ہے وہ انجام دے دیے. پھر کہتا ہے کہ 5ویں چیز ایسا کام ہو کہ جس کی وجہ سے میری عمر طولانی ہو جائے، یعنی میں لمبی زندگی جو ہے وہ جیوں. اور آخری چیز جو اس نے بیان کی وہ یعنی بڑی زبردست بیان کی. اس نے کہا کہ قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ محشور ہوں، یعنی میرا ٹھکانہ میری رہنے کی جگہ آپ کے نزدیک ہو. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھی خواتین ہمارے یہاں پاکستان میں یا ایران میں ہم دیکھتے تھے ڈاکٹرز کے پاس جب آتی تھی، ایک ڈینٹسٹ کے پاس بیٹھے ہیں وہ خاتون آئی تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر کو دیکھا ہے تو اس کو سارے مرض بتا دو. تو اس نے بھی جب رسول خدا کو دیکھا تو اس نے ساری چیزیں ایک ساتھ ہی ایک سوال میں پوچھ لی. وہ آتی ہیں خواتین وہ کیا کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دانت دکھانے آتی ہیں، کہتے ہیں میرے پیر میں بھی درد ہو رہا ہے، میرا گھٹنا بھی دکھتا ہے، میری ایڑیوں میں بھی درد ہوتا ہے، میری کمر میں بھی. تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علاج الگ ہے، لیکن تمہیں میں دانت کا علاج کرتا ہوں، بعد میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس دکھاؤ. لیکن یہ شخص آیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے سوال کیا تھا رسول خدا سے جو طبیب الدوار ہے، جو طبیب بھی ہیں اور ہر مرض کا علاج بتانے والے بھی ہیں. تو آپ نے اس کو بھی یہی کہا کہ ہر کام جو تم نے مجھ سے سوال کیا اس کے لیے کوئی ایک عمل نہیں ہے، اس کے لیے مختلف عمل تھے کہ رسول خدا نے اس کو بیان فرمائے. ان عملوں کو میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، تفصیل سے اگر کسی کو دیکھنے ہو تو یہ روایت جو ہے آیت اللہ مشتبہ تہرانی نے بڑی تفصیل سے اس کی شرح کی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو ترجمہ میں خالی ہو گیا ہے اس کا شاید، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ کا زہد اختیار کرو. یعنی ہمارے یہاں روایات میں ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اہل سنت کی روایت میں ہے اللہ کا زہد اختیار کرو. تقوی زہد کیا چیز ہے؟ تقوی زہد یہی ہے کہ وہ ریڈ لائنز
جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حد قرار دیا ہے کہ حدود اللہ کو پار نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، ان ریڈ لائنز کو کبھی کراس نہ کرنا، بڑے گناہوں کو انجام نہ دینا، یہی تقوی الہی کے لیے جو مراحل آپ روایات میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلام کے اندر دیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں. کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے تو میں صرف بلٹ پوائنٹس آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. تو رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم اللہ کا زہد اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. دوسری چیز جو تم نے کہی کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، تو کہا کہ کبھی بھی اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو لوگوں کے مالوں کی تما نہ کرو، لوگوں کے مال کی تما نہ کرو. یعنی ان کے پاس کیا ہے اس کی تمہیں ہوس، اس کی تمہیں تما نہیں ہونی چاہیے. تم اپنے مطلب سے ان سے نہ ملو بلکہ ان سے محبت کے ساتھ، کیونکہ میں نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اسلام سے پیش آؤ. ان کے مالوں پہ، دوسروں کے مالوں پہ جو ہے نگاہ نہ رکھو. تیسری چیز فرمائی کہ میری وضع مالی خوب ہو، میری مالی حالات جو ہیں اس میں تنگ دستی نہ ہو. تو کہا کہ تنگ دستی سے بچنا اگر چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ انفاق کر سکتے ہو، اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ خرچ کر سکتے ہو، اپنے پاس ہونے کے باوجود، اپنے پاس نہ ہونے کے باوجود دوسروں کی مدد کرنا، اسے کہتے ہیں انفاق. ایک ہوتا ہے صدقہ دینا کہ آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ نے تھوڑا سا مال صدقہ دے دیا. ایک ہوتا ہے انفاق کہ جس جگہ ضرورت ہو اس جگہ صحیح جگہ پر کسی چیز کا خرچ کرنا انفاق کہلاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر ہوتا ہے احسان. انفاق کے اندر ایک ہوتا ہے احسان. وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے پاس نہ ہو اور اس کے اندر سے اپنے پاس نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ دوسرے کو دینا. تو مختصر یہ کہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری وضع مالی اچھی ہو تو تم انفاق کرو، کثرت سے صدقہ دو. چوتھی چیز جو اس نے سوال کی کہ ایسا کوئی عمل ہو کہ میں اس سے مریض نہ ہوں، تو بہت مختصر رسول خدا نے جواب دیا کہ روزے رکھو تاکہ تم مریض نہ ہو. اسی لیے آپ کو ملتا ہے روایات کے اندر کہ ہر مہینے کے اندر 3 دن روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے. 3 دن یا 9 دن یا وہ دن جس میں آپ روزہ رکھنے کی اچھی طرح اہلیت رکھتے ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں. روایات کے اندر ہمیں روزوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہو اور پورے سال روزے رکھتا ہو. تو سب نے کہا کہ رسول خدا یہ تو ممکن نہیں ہے. ابو ذر کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، تو کہا کہ جی میں پورے سال عبادت کرتا ہوں، پوری رات عبادت کرتا ہوں، پورے سال روزہ رکھتا ہوں. لوگوں نے ابو ذر کی طرف تنقیدی نگاہ سے دیکھا. رسول خدا نے کہا آفرین بیٹھ جاؤ. رسول خدا نے تعریف کی ابو ذر کی. لوگوں نے پوچھا کیسے یہ پورے سال عبادت کرتے ہیں اور پوری رات عبادت کرتے ہیں، پورے سال روزہ رکھتے ہیں. تو ابو ذر نے کہا کہ جیسا کہ ہمیں رسول خدا کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھ لگ جائے تو جب وہ اٹھتا ہے گویا پوری رات اس نے عبادت میں گزاری. لہٰذا میں پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں. اور اگر مہینے کے اندر 3 دن کوئی مہینے کی ابتدا میں اور مہینے کے درمیان میں اور مہینے کے آخر میں روزہ رکھے تو اس نے گویا پورے مہینے کے روزوں کا ثواب حاصل کیا. تو اس طرح کر کے روایات کے اندر بہت سارے روزوں کے ثواب ملتے ہیں. تو رسول خدا کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ مریض نہ ہو تو تم روزہ رکھو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کے اندر ایک نشاط اور ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. زیادہ کھانے کے بعد انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے، لیکن روزہ جب رکھتا ہے اگر وہ افطاری میں اتنا نہ کھائے کہ وہ گر جائے تو اس کے اندر کافی نشاط آ جاتی ہے. ہمارے دوست بیان کرتے تھے کہ 2 چیزوں سے انسان گر جاتا ہے، ایک گولی سے اور ایک افطاری سے. گولی کھانے کے بعد انسان گر جاتا ہے اور افطاری کھانے کے بعد انسان گر جاتا ہے. تو افطاری کا کم کھائیے تو روزہ نشاط کا باعث بنتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات جس سے میری عمر طولانی ہو، تو آپ نے کہا کہ صلہ رحم کیا کرو جس سے عمر طولانی ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو عموماً مومنین کے درمیان بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا فقدان نظر آتا ہے. میں کیونکہ جس معاشرے میں میں رہ کے آیا ہوں، جہاں پہ میں نے زندگی گزاری ہے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے سوالات اور لوگوں کی جو باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں اور شکایات بھی پہنچتی ہیں، بعض وہ یہ پہنچتی ہیں کہ باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بیٹا جو ہے وہ اپنے باقی رشتہ داروں یا بہن بھائیوں سے آپس میں تعلقات توڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا سخت حکم دیا ہے کہ 2 لوگوں کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی، ایک مشرک کو اور ایک قاطع رحم کو، جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جو اپنے رشتہ داروں سے قاطع رحم کرتا ہے. قاطع رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو توڑنا. اسی لیے روایات میں اس کا اتنا زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص خود جھک کر، اپنی غلطی نہ بھی ہو اس کے علاوہ وہ جھک جائے اس شخص کے سامنے جس کے ساتھ اس کی تفکرش ہے اور خود جھک کر اس سے محبت کے 2 جملے بول دے اور اس اپنی طرف سے پہل کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ تعین کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب آپ قطع رحمی کرتے ہیں تو آپ کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے. اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ
پاکستان کے اندر یا ہندوستان کا مجھے نہیں معلوم، پاکستان کے اندر یہ رواج ہے کہ بعض دفعہ گھر کے اندر ماحول اس طرح بیان کر دیا جاتا ہے ماؤں کی طرف سے یا باپوں کی طرف سے، ماؤں کی طرف سے جو ماحول بنایا جاتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ سارے ماموں اور خالائیں ہیرو ہیروئن بن جاتے ہیں اور سارے چچا اور جو پھپھیاں ہوتی ہیں وہ ولن بن جاتے ہیں. اور اگر الٹی طرف سے دیکھیں تو اسی طرح کہ خالہ ماموں ولن بن جاتے ہیں، ابا کی طرف سے زیادہ پریشر زیادہ ہو اور چچا اور پھپھیاں جو ہیں وہ ہیرو بن جاتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی عمروں کو کم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچے کے دلوں میں نفاق یا ایسا بیج بو رہے ہوتے ہیں کہ جو ابھی آپ کی چپکلشی جو ان کے ساتھ چل رہی ہے ان کو ایک بیج کی صورت میں اپنے اندر اگا رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو بیج ایک ہوتا ہے، اس سے پھل اور شاخیں زیادہ نکلتی ہیں، تو وہ اس سے بھی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ مقدار میں لوگوں کے ساتھ دشمنی اور لوگوں کے ساتھ اناد اور کینہ رکھتے ہیں، کیونکہ بچپن سے وہ ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے بچوں کو کبھی بھی اگر آپ کے آپس میں کوئی ہے بھی چپکلش تو بچوں کے سامنے اس کو کبھی شو نہ کریں، آپ خود اپنے بچوں کی عمر کو کم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عمر تمہاری طولانی ہو تو صلہ رحم کرو، قاطع رحم نہ بنو. اور چھٹی اور آخری چیز جو ارشاد فرمائی رسول خدا نے کہ قیامت کے دن تم میرے ساتھ اگر محشور ہونا چاہتے ہو تو سجدہ ہے طولانی کرو، یعنی جتنے لمبے سجدے کر سکتے ہو اتنے لمبے سجدے کرو. سجدے سے مراد ہو سکتا ہے علماء جو اس کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ سجدے سے مراد ایک وہ ظاہری سجدہ ہے جو آپ نمازوں میں انجام دیتے ہیں، اور ایک سجدے سے مراد ایک اس کی تعویل ہے. تعویل کیا کہ پورا آپ کا وجود جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ جھکا رہے، یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی کام کو انجام دینا چاہیں تو آپ کی نظر میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لوگوں سے ملنا، آپ کا لوگوں سے گفتگو کرنا، آپ کا بازار میں جانا، آپ کا آفس میں جانا، ہر جگہ یہ ہو کہ ان اللہ علم یعلم ان اللہ یرا، کہ جان لو کہ یقیناً اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور قرآن مجید میں اتنی سخت آیات ہیں کہ جس جگہ کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ اللہ ہوتا ہے. اس لیے اس دن سے ڈرو کہ جس دن وہ شہادت دے گا کہ جہاں تم نے چھپ کر گناہ کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ شاہد ہوتا ہے جو تمام رازوں کا جاننے والا ہے. اور پھر دوسری جگہ پہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ اگر تم 2 ہو تو تیسرا خدا ہے، اگر تم 5 ہو تو چھٹا خدا ہے. اس طرح مختلف جملات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم کسی جگہ پہ خلوت میں ہو، تم جہاں پر بھی ہو تمہارا نیکسٹ جو ہے 2 ہو تو تیسرا تمہارا خدا ہے. اس لیے تمہارے اعمال کا نگران اور تمہارے ان کا جو ہے حافظ اور دیکھنے والا اور گواہی دینے والا خدا بندے کریم کی ذات ہے. تو یہ حدیث اس لحاظ سے بہت اچھی حدیث ہے کہ اس میں 5 یا 6 باتوں کو بڑے مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور ہمارے لیے راہگشا بھی ہے. میں عموماً یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب اس طرح کی باتیں سنیں تو ریکارڈنگز موجود ہوتی ہیں، لکھنے کا کیونکہ رواج اتنا نہیں ہے اور جمعے کے خطبے میں مناسب بھی نہیں ہے لکھنا، لیکن ان چیزوں کو دوبارہ سن کر اور ان کے اوریجنل حدیث کو دیکھ کر کم از کم ایک ایک چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم چیزوں کو سنتے ہیں اور چیزوں کو سننے کے بعد ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن اچھی لگنے کے بعد ان کو کیونکہ ریپیٹ نہ ہونے کی وجہ سے، دوبارہ نہ دیکھنے کی وجہ سے یہ چیزیں بھول جاتی ہیں. اس لیے ان کو ضرور نوٹ کیا جائے. بہرحال ہماری گفتگو جو ہے وہ اصل میں جو ہمارے موضوع سے جو ہے تھوڑی سی آگے نکل گئی ہے، لیکن میں آتا ہوں دوبارہ اسی طرف کہ ہمارا ذکر جو ہے وہ جنگ احد تک پہنچا تھا، اور جنگ احد کے کچھ واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے نتیجے میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، اور اس شکست کے اندر 70 کے قریب مسلمان جو ہے وہ اس کے اندر شہید ہو گئے اور کافی نقصان ہوا. لیکن رسول خدا نے ایسی جنگی حکمت عملی قائم کی کہ وہاں سے کم از کم مسلمان نکل کے دور جا سکیں، اور مسلمان وہاں سے نکل کے آ گئے. کفار کو بھاگنا اس لیے پڑ گیا کہ جب خالد بن ولید اپنے گھوڑوں کو لے کر پیچھے سے آئے تو وہ اتنا لمبا چکر تھا کہ گھوڑے تھک گئے تھے، زیادہ جنگ میں ان کی سکت نہیں تھی. ادھر مسلمان پہلے جب انسان کی ان کے درمیان جب جنگ ہو رہی تھی تو اس میں مسلمانوں کا خوف اور روب ان پہ اتنا تھا کہ مسلمانوں نے شروع میں جب ان کے جھنڈے اٹھانے والے سپہ سالاروں کو مارا تھا تو اس سے ایک روب لوگوں پہ بیٹھ گیا تھا. بہرحال زیادہ دیر تک ابو سفیان جو ہے اس چیز کو قائم نہیں رکھ سکا اور اپنے لشکر کو لے کے چلا گیا. اب جب یہ لوگ وہاں سے چلے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب لوگوں کو لے جاتے ہیں تو دفنانے کا کام ہوتا ہے، تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف اپنے جو ہے جاننے والوں کو اٹھا کے لے گئے. تو رسول خدا نے حکم دیا کہ ان کو واپس لے کے آؤ اور ان کو یہیں پہ دفناؤ انہیں کپڑوں کے اندر. تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جسے کہتے ہیں کہ لباس اتنا کم تھا، کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو جس لباس میں تھے بعض لوگوں کو اسی لباس میں دفنا دیا گیا، اور بعض کے پاس صرف ایک لنگی اور ایک تہمت ٹائپ کی تھی اور ایک پر ڈالنے کی چادر تھی. تو کہ حضرت حمزہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا جو کرتا جو جبہ ٹائپ کا جو پہنتے ہیں کرتا ایسا تھا، جب ان کو دفنانے کی لیے قبر میں لٹایا گیا
تو ان کی ٹانگیں ان کے جسم یعنی ان کے لباس سے باہر آ رہی تھی. رسول خدا نے حکم دیا کہ اس کا گھاس جو ہے اس کے اوپر ڈال دی جائے اور ان کو دفنا دیا جائے. اور جب رسول خدا جنازے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کفار نے بہت ظلم کیا, اور ظلم کا یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں کو مسلح کر دیا. مسلح کرنا کہتے ہیں کہ ان کی ناک اور کان کاٹ لینا. تو انہوں نے ناک اور کان ان کے کاٹ دیے, اور اس طرح مسلمانوں سے اپنی جو ہے بدر کے بدلے میں اور اناد اور کینے میں یہ سارے کام انہوں نے انجام دیے. اور اسی موقع پر جو اناد اور کینہ ابو سفیان اور اس کی بیوی نے دکھایا وہ کیا تھا کہ ابو سفیان حضرت حمزہ کے لاشے پہ آیا اور اس نے حضرت حمزہ کے لاشے کو نیزے سے جو ہے وہ دیکھا اور کہا کہ دیکھو یہ ہمارا بدر کا بدلہ ہے. لوگوں نے بعد میں اس کو ملامت کی, اور اس کی بیوی ہندہ نے, جس نے حبشی نامی غلام کو جو ہے وہ ہائر کیا تھا کہ حمزہ کو تم نے مارنا ہے, جب اس نے حضرت حمزہ کے لاشے کو دیکھا تو حضرت حمزہ کا شکم چاک کر کے ان کا جگر نکال کے چبانے کی کوشش کی, لیکن وہ چبا نہیں سکی. اس نے ان کے ناک اور کانوں کو اپنے ایک دھاگے میں پرو کے اپنے گلے میں لٹکا لیا, اور بعد میں اس کو حبشی غلام جو تھا, حبشی اصل میں ہم کہتے ہیں وہ حبشی جو تھا اس کا نام تھا, وہ غلام جو تھا حبش کا رہنے والا, اس کا نام ہی حبشی تھا جو ذکر اس کا ملا ہے. بہرحال تو اس کو دیا. اس کے بارے میں رسول خدا کو بات بتائی گئی تو رسول خدا کو بڑا افسوس ہوا. تو پوچھا کیا ہندا نے اس میں سے کچھ کھایا, تو کہا نہیں, ہندا اس کو کھا نہیں سکی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی چیز حمزہ کے جسم کی جہنم کا حصہ بنے, کیونکہ یہ اگر اس کے منہ میں چلا جاتا تو وہ جہنم کا حصہ بن جاتی. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ حمزہ کے جسم کی کوئی ٹکڑا یا کوئی حصہ اس کے جہنم کا حصہ بنے. لہذا رسول خدا نے سب کو وہیں دفنانے کا حکم دیا. ایک جو منظر وہاں پہ دیکھنے کے بعد لوگوں نے بیان کیا وہ حنظلہ علیہ السلام کے بارے میں ہے, کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حنظلہ کا لاشا جو ہے وہ زمین سے اٹھا ہوا تھا, اس سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ گر رہے تھے. لوگوں نے رسول خدا سے سوال کیا کہ رسول خدا یہ منظر ہم نے دیکھا احد کے میدان میں کہ حنظلہ کا لاشا جو ہے زمین سے اوپر اٹھا ہوا تھا اور اس سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ حنظلہ جو ہے ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. جس رات کو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جنگ احد کے لیے نکلنا ہے, جب رسول خدا نے اعلان کروایا جنگ احد کے نکلنے کے لیے, تو حنظلہ کی اسی دن شادی ہوئی تھی. جب رسول خدا کا اعلان سنا تو وہ فجر سے پہلے ہی رسول خدا کے ساتھ نکل کے آ گئے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ ان کا لقب جو ہے مسجد الملائکہ ہے, جن کو ملائکہ نے غسل دیا. بہرحال جنگ احد کے بعد اس طرح کے واقعات تھے کہ مسلمانوں کے دل جو ہے بڑے ٹوٹے ہوئے تھے, اور مسلمانوں کے دل ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ جو اندر یہودی رہتے تھے اور جو دوسرے جو مسلمان نہیں تھے غیر مسلمان, انہوں نے مسلمانوں کو بہت ڈیگریڈ کرنا شروع کیا, جس کی وجہ سے رسول خدا نے کو تسلی دی. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی. اس آیات میں یہ بیان فرمایا کہ جس طرح تمہیں تکلیف پہنچی ہے اسی طرح ان کو کفار کو بھی تکلیف پہنچی تھی جب جنگ بدر میں تم نے ان کو مارا, اور یہ تمہارے لیے سبق ہے کہ رسول خدا کی نافرمانی نہ کرو. بہت ساری آیات آئی, کچھ تسلی کے لیے آئی, کچھ ان کو بتانے کے لیے آئی, اور یہ بتایا کہ رسول خدا کی سرپیچی اور رسول خدا کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بہرحال انشاءاللہ اگلے خطبے میں کوشش کروں گا یا اگلی دفعہ اس کے بارے میں کہ اس کے بعد جو حالات پیش آئے, کیونکہ جنگ احد کے اندر جب واپسی ہوئی ہے تو خطرہ یہ تھا کہ دشمن پلٹ کر دوبارہ حملہ نہ کر دے. یہ لوگ اس وقت تو آ گئے تھے کیونکہ دشمن بہت تھکا ہوا تھا, تقریباً 36 میل کے یا 36 کلومیٹر کے فاصلے پر دشمن نے پڑاؤ ڈالا ابو سفیان نے اپنا وہاں سے نکلنے کے بعد, اور مسلمان جب واپس مدینے آ گئے ابھی رات کو ابھی پوری طرح جو پہرے کے اوپر نوجوان تھے ابھی دوبارہ سونے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ رسول خدا کو حکم آیا کہ ان کو دوبارہ حملہ کر کے کہیں قتل نہ کر دیا جائے جو لوگ بچ گئے. تو رسول خدا نے حکم دیا کہ جو لوگ جنگ احد میں میرے ساتھ گئے تھے وہ دوبارہ نکلیں اور ہم دوبارہ ابو سفیان پہ حملہ کرنے چلیں گے. آپ سوچیں کہ کتنے زخموں کی حالت میں آئے تھے اور کتنے تھکے ہوئے آئے تھے, ساری رات مسلمان پہرے کی وجہ سے سو نہیں سکے تھے, لیکن رسول خدا نے وہ مورال جو ڈاؤن ہو رہا تھا اس کو بڑھانے کے لیے کہا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا, نکلو دوبارہ, اور لے کر دوبارہ نکلے ہیں. رسول خدا ان تمام اصحاب کو کہا کوئی اور نہیں جائے گا, صرف وہ لوگ جو احد میں میرے ساتھ تھے ان کو لے کے نکلے ہیں. اور راستے میں ایک شخص ملا معبد ابن ابی معبد کے نام سے, اس نے رسول خدا سے تعزیت کی. وہ رسول خدا کا چاہنے والا تھا تو نہیں مسلمان, تھا تو یہودی, لیکن وہ رسول خدا کو ملا, اس نے تعزیت کی احد کی. تو رسول خدا نے اس سے کہا کہ تم ابو سفیان کو جا کے بتا دو کہ ہم دوبارہ حملے کے لیے آ رہے ہیں, اور اس کو کسی طرح ڈرا دو اس کو. یہ جو ہے ابو سفیان کے خیمے پہنچا, ادھر ابو سفیان یہ پروگرام بنا رہا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں اسی وقت مسلمانوں کا قلعہ تباہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ یہ دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو ابھی یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ رسول خدا کے شہر پر مدینے پہ حملہ کریں. ادھر سے ابھی معبد نے جا کے ابو سفیان کو کہا کہ میں مسلمانوں کے اندر ایسا جوش و خروش دیکھ کے آیا ہوں, ان کا وہ لشکر جو وہاں سے نکلا ہے وہ اتنے جوش و خروش میں ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے آ جائے
تو اس کو وہ جڑ سے اکھاڑ دیں گے. اور اگر میں غلطی نہ کروں تو غروب یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے تم اس کا حلاوت دستہ جو ہے تم یہاں پہ دیکھ لو گے. ابھی جو ابو سفیان نے جو ارادہ بنایا تھا یہ سن کر اس کے جو ہے نا وہ دل میں ایک روب پیدا ہوا اور اس نے ایک پیغام رسول خدا کو بھجوایا کہ ہم تم سے لڑنے آنے والے ہیں. جب یہ پیغام ابو سفیان کے رسول خدا کے فوج تک پہنچا تو لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کر دیا. کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر, کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا مولا ہے, وہی ہمارا مددگار ہے. مسلمان جوش و خروش میں تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دوبارہ جذبہ پیدا کیا. جب یہ حرارت دستہ وہاں پہ چلا ہے تو ابو سفیان کے دل میں ڈر اتنا بیٹھ چکا تھا کہ اس نے اپنے لشکر کو جلدی جلدی جمع کیا اور کہا کہ یہاں سے واپس چلو. بہرحال احد کا معرکہ اس طرح سے ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو ڈر اور خوف جنگ کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا اس کو اس حملے کے اسٹریٹجی نے اس خوف اور اس ڈر کو دور کر دیا. اور جو لوگ ان کو ٹیز کر رہے تھے مدینہ کے اندر, انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ مسلمان کس طرح سے نکلے ہیں اور کس طرح سے ابو سفیان تیزی سے واپس گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کی زبانیں بھی بند ہو گئی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جلد از جلد ان تمام جوش و خروش کے جذبوں سے بھرپور جو ان کے دلوں میں محبت اور تقویٰ اور جس بھی وجہ سے وہ چیزیں تھیں, ان تمام چیزوں کے حصول میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تقویٰ, اس جوش و جذبے اور اس محبت اور اس ایثار کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی القاسم محمد وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال علی الرضا علیہ السلام عن آبائه عن علی علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ. یہ خطبہ اور یہ حدیث جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, جسے آپ خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانتے ہیں, یہ امام علی رضا علیہ السلام سے نقل ہوا ہے. اور آپ نے اس خطبے کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول خدا جب رمضان آنے والے ہوتے تھے تو اس سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں اس خطبے کو لوگوں کے سامنے اس طرح کی جو نصائح تھے رمضان کے بارے میں ان کو بیان کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک خطبہ یہ امام رضا سے مجھے ملا ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. خطبہ کیونکہ لمبا ہے اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑے تھوڑے اس کے جو بند ہیں ان کو 2 یا 3 خطبوں میں رمضان سے پہلے کور کر لیں. اس میں رمضان کے متعلق کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت کیا ہے, رمضان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے. فرماتے ہیں کہ ترجمہ صرف کر رہا ہوں خطبے کا, عربی متن جہاں ضروری ہوگا وہاں پڑھوں گا, ورنہ باقی متن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ, اے لوگو خدا کا برکت رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے. اس کے دن تمام دنوں سے بہتر اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں. اس کے ساعات اور لحظات تمام ساعات اور لحظات سے افضل ہیں. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامۃ اللہ. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے مہمان ہو. اللہ تعالیٰ کے ہم سب مہمان ہوتے ہیں, سفرہ الہی پر ہم سب غذا کھاتے ہیں اپنی. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں دعوت دی گئی ہے اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو.
اس مہینے میں تمہارے سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت ہے، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بَيِّنَاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، لہٰذا تم سب اس مہینے میں نیکی اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے تمہیں سوال کرنا چاہیے۔ ایک چیز جو آپ کے سامنے میں بیان کر دوں کہ دیکھیں کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو بیان کر دیتا ہے، کہیں رحمان کہتا ہے، کہیں پہ رحیم کہتا ہے، کہیں پہ کوئی صفت بیان کرتا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا نام خود الہ، جسے الف لام کے ساتھ اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ جب کہا جاتا ہے تو یہ اللہ کا صفاتی نام نہیں ہے، یہ اللہ کا اس میں جلالہ ہے، اور اس کے اندر وہ تمام صفات جب آپ الگ الگ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ کو بیان کرتے ہیں کہ وہ غافر ہے، وہ جو ہے وہ ساتر العیوب ہے، وہ جو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یہ تمام کی تمام جتنی صفات ہیں وہ نام اللہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود جس جگہ پہ بھی قرآن مجید میں اللہ کہہ کے اپنے کسی کام کو بیان کرتا ہے کہ اللہ نے یہ کیا ہے یا اللہ یہ کرنا چاہتا ہے، تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہے اس کام کے اندر ظاہر ہونے والی ہیں۔ آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد اللہ لا الہ، کہ اللہ وہ ہے، پھر اس کے بعد ساری باتیں آیت الکرسی کے اندر بیان کی ہیں۔ یا جہاں پہ هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، تو یہ جہاں پر اپنی وحدانیت کا ذکر ہو یا جہاں بہت بڑی بات کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ تمام صفات کے مجموعے کے طور پہ اس میں جلالہ، اس میں اللہ کو استعمال کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ رحمان کا مہینہ نہیں، یہ رحیم کا مہینہ نہیں، یہ ساتر العیوب کا مہینہ نہیں، بلکہ ان تمام صفات کے حامل جو ہستی ہے اللہ، اس کا مہینہ ہے، کیونکہ ان الفاظ کے اندر تمام کے اندر حکمت چھپی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا مہینہ تمہارے نزدیک آ گیا، لہٰذا تم سب اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال تمہیں کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزہ رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، شیاطین قید میں ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص مجھ سے توبہ کرے گا، جو شخص مجھ سے امید رکھے گا، جو شخص مجھ سے میری رحمت کی، مجھ سے میری مرزوقیت کی امید رکھے گا، میں اس کی امید کے مطابق اس کو عطا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے دل اور نیکی کے ساتھ میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ روزہ ایک وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں اس میں ریاکاری کہتے ہیں کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یہ روزے کے اندر نہیں ہو سکتی، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کے پاس بہت سارا ایسا وقت ملتا ہے کہ وہ خلوت میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے اور اللہ سے محبت کی وجہ سے میں اپنے روزے کو نہیں توڑوں گا۔ وہ چھپ کر بھی روزے سے جو ہے وہ اس میں خرابی پیدا نہیں کرتا، اس میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر ناظر جانتا ہے۔ پھر فرمایا وَاسْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ وَقِرُوا كِبَارَكُمْ۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ ریزن بتانے کہ روزہ رکھنے کی علت کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو، غریب اور تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ کہ جنہیں سننا حرام ہے، اور لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہ کان، زبان، آنکھیں دی ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو اس راستے میں ہمیں ان ہاتھوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس جگہ پر ان ہاتھوں سے ثواب اور تیری رضا کو حاصل کیا جا سکے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو صرف اس جگہ اٹھا کے جہاں تو راضی ہے، اور اس جگہ سے ان آنکھوں کو جھکا دے کہ جہاں پڑھنے سے تیری جو رحمت ہے وہ غضبناک ہو جاتی ہے، تیری رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمارے ان قدموں کی حفاظت فرما، یہ اس طرف نہ اٹھیں کہ جس طرف تو اٹھانے کو منع کرتا ہے، بلکہ یہ اس طرف اٹھیں کہ جہاں تیرے بندوں کی مدد یا تیرے بندوں کے اوپر رحم کا کوئی عنصر اس میں شامل ہو۔ اے اللہ ہمارے ناک، کان، آنکھ اور جو بھی اعضاء مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں
ان کو تیری رضا کی خاطر کام انجام دینے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ جہاں جہاں لوگ بیمار اور مریض ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ جہاں جہاں لوگ مشکلات کا شکار ہیں، اے اللہ ان کو ان کی مشکلات سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ آفات آسمانی کا شکار ہیں، زلزلے، سیلاب اور مختلف جو آفات ہیں ان کا شکار ہیں، اے اللہ ان آفات سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو بڑھا تاکہ ہم ان کی مدد میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا جہاں جہاں ظالم مظلوموں پہ ظلم کر رہا ہے، یمن میں، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں جہاں ظالم ظلم کر رہا ہے، اے اللہ ان مظلوموں کو اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا رمضان آنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو ایسے بخش دے کہ ہم پاک اور پاکیزہ ہو کے رمضان کے مہینے میں داخل ہو سکیں۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا کہ ہمیں چیزوں کو ایسے دکھا کہ جیسے وہ چیزیں ہیں، ہمیں ان کا جھوٹا جو خول ان پہ چڑھا ہوا ہے اس سے ہٹا کر ہمیں چیزوں کی وضاحت کے ساتھ تشریح کر کے ہمیں دیکھنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے باطن کو پاک فرما اور ہمارے باطن کو پاک کرنے کے لیے جو جو چیزیں اور عمل ضروری ہیں ان کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على